أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي زدني علما آمين يا رب العالمين. جی انشاءاللہ یہ کل ہوئی تھی ایکسرسائز یہ والی؟ آپ نہیں تھی کل کلاس میں؟ میں کل سو گئی تھی، مجھے نیند آ گئی. ہاں نہیں یہاں سے ہم نہیں کر پائے کیونکہ پھر ناقص کو تھوڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے لگ گئے تھے تو پھر آگے نہیں ہو پایا تھا. اچھا تو پوائنٹ نمبر 12 سے ہی شروع کرنا ہے. آئے گا کوئی سوال؟ یہ ہے کہ ہم اس میں اسم الفاعل ڈھونڈ رہے ہیں. اسم الفاعل اور کس فعل سے آتا ہے وہ، اس کا اصل کیا ہے، یہ چیزیں ہم دیکھ رہے تھے اس میں. یہ سوال ہے عین اسماء الفاعلین والمفعولین. ٹھیک ہے، اس میں فاعل یا مفعول جو بھی نظر آئے وہ ڈھونڈنا ہے. اور وذکر اصلہ، اس کی اصلہ اس کا اصل ذکر کرنا ہے، اور فعل ذکر کرنا ہے، اور پھر اس فعل کی نوع کہ وہ کیا ہے فعل. جی نجمہ آپ کریں گی پوائنٹ نمبر 12. عجب عن السؤال التالی. جی کرتی. جی 12 نمبر ہے عجب عن السوال التالی. التالی جو ہے یہ ہے اسم الفاعل جی التالی، اور تلا یتلو سے ہے. ہوں اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہے آنے والے سوال کا جواب دیں. ایسے ہی ہوگا نا؟ جی جی تو تلا یتلو سے ہے اور یہ ناقص الواوی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا اصل جو تھا وہ تاوی نہیں روٹ ورڈ نہیں ذہن. ہاں اس کا روٹ ورڈ ہے تا لام اور واو. ٹھیک ہے، اور اس کا جو اصلہ جو تھا وہ تالی وہ تھا، واو پیش وہ تالی وہ تھا. ہاں اور جب اس کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کیا گیا، یعنی اس کی جو حرکت تھی، اس کی پیچھے حرکت لے گئے، لیکن پیچھے حرکت پہلے سے ہی کسرہ موجود ہے، تو ہم جو ہے اس کو اس واو کو ختم کر دیں گے. واو کیا کہلائے گا؟ حرف علت کو ختم کر دیں گے، اور اس کی جو ہے کسرہ کے جو ہے وہ مواقع اکارڈنگ اس کو اٹھائیں گے تو یا آئے گی. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اس کا ٹھیک ہوگا نا؟ کوئی چیز چھوٹی تو نہیں اس میں بتانے والی؟ جی اصلہ اشتق منہ، نو ان کیا تھی اس کی؟ ہاں جی بالکل سارا بتا دیا آپ نے الحمدللہ. ہاں ٹھیک ہے جی اگلا کرتے ہیں. 13 ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ويسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير وفي رواية یسلم ہے نا، یسلم ہی ہوگا نا. ہاں یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القاعد والقلیل علی الکثیر. اس میں جو ہے یسلم المارو یہ ہے اسم الفاعل، القاعد یہ بھی اسم الفاعل ہے، اور الراکب یہ بھی اسم الفاعل ہے، الماشی یہ بھی الماشی، میم جو ہے اس کا ہے. ٹھیک ہے، الماشی یہ بھی اسم الفاعل ہے، اور علی القاعد قاعد جو ہے یہ بھی ہے. اور کوئی نظر آ رہا ہے کہ کسی اور؟ نہیں بس ٹھیک ہے، تو اس کا جو ہے المارو کا جو ہے
وہ یہ مضاف ہے، میم را اور را، بالکل اور میم را اور را، اور والمارو، اور اس کو کیا بتانا ہے؟ نو، نوع تو بتا دی نا آپ نے ہاں کہ یہ تو بتا دی میں نے. مضاعف ہے. ہاں ہاں اس کا مشتق اصل بھی ہو گیا، بتانا ہے. میم را را اس کا روٹ ورڈ بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اسلحو جو اس کا میرے خیال میں یہی اصل ہوگا نا. ماررن تھا نا اصل میں. ہاں نجمہ دیکھیں آپ یاد رکھیں اپنے پاس لکھ لیں کہ جو چلے میں یہاں پہ بھی لکھ کے کرتی ہوں اس کو اسکرین وہ اور اس کا دیکھیں جو وہ تھا وہ سرا یا سر یہ تھا. دیکھیں کیا نہیں کہ میم ہے نا روٹ ورڈ آپ نے میم ہے، کہا ہاں 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 میم ہے، میم وہ دوسرا ہے کوئی اور. را ہاں را ٹھیک ہے یہ دو یہ میم روٹ. اور ہم نے کہا کہ جو اسم الفاعل ہوتا ہے وہ فاعلن کے وزن پہ آتا ہے. ٹھیک ہے فاعلن تو وہ کیا ہوتا ہے ایکچولی فا کلمہ یعنی پہلے کلمہ کے بعد ایک الف لگانا ہوتا ہے اور پھر ہاں دوسرا اور تیسرا کلمہ ایسے ہی لکھنا ہوتا ہے. اور یعنی جو عین کلمہ ہوتا ہے اس کے نیچے کسرہ لگانا ہوتا ہے اور لام کلمہ پہ دمہ لگانا ہوتا ہے. یہی رول ہے نا فاعلو ہاں جی فاعلن بالکل رائٹ فاعلن. اب فاعلن. ہاں یہ بالکل آسان سا رول صرف یہ کیا ہے کہ فا کلمہ کے بعد ایک الف لگانا ہے. تو یہ فا کلمہ ہے ہمارا میم. اس کے بعد ہاں یہ اس کے بعد الف لگائیے تو یہ بن جائے گا میم الف ما. میم الف ما اور پھر اور عین کلمہ کے نیچے کسرہ لگائیے را مریرو. ماریرن. ٹھیک ہے یہ ایسے تھا ماریرن مریرو ٹھیک ہے. یہ اصل تھا. لیکن اب ہمیں چونکہ پتا ہے تو یہ یہاں سے بھی مارا را ویسے بنتا ہے نا فعلا کے وزن پہ. لیکن ہم وہ اس کو ما را را کو ہم کر دیتے ہیں مرہ ہاں مرہ. تو پھر مرہ سے مارو ماری رن کی بجائے مارو یعنی اس کو بھی ہم نے پھر یہاں پہ بھی ادغام کر دیا یہ ان دونوں پہ بھی. تو اصل اس کا بتا دیا ہم نے کہ ماریرن تھا اصل ماریرن. اور یعنی جو ویسے فائنل شکل ہے وہ مارو ہے. نوع اس کی مضاعف ہے. ٹھیک ہے اور ہاں بس یہی اور مشتق مرہ سے ہے. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے. چلیں اسی طرح ہاں آگے ہاں قائد کو بھی کر لیتے ہیں. مرہ یا مرو تھا اس کا، میں نے سرا پڑھا اس کو، میم تھا وہ مرہ یا مرو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے القا. یمرو نے جی مرہ یمرو جی جی مرہ یا مرو نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں ہاں مرہ یا مرو. اچھا ٹھیک ہے نصرہ سے ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے القاعدی. تو القاعدی جو ہے یہ ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے قاف عین اور دال، اور اس کا بھی نہیں وہی نہیں غلط ہو گیا. قاف عین اور دال قائد. یہ دونوں ابواب سے آتا ہے. میں آپ کو بتا دوں پچھلے کا میں نے ایسی ڈکشنری کھولی ہے ہاں مرہ ہاں کا ہی. تو یہ دو اچھا. ابواب سے آتا ہے. ایک تو جیسے ابھی بات ہوئی کہ مرہ یا مرو یعنی باب نوسرا سے آتا ہے. اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں یعنی رسی کو بٹ کر اسے دیر پا بنا دینا، کسی کو ہمیشگی دینا یا کسی کے پاس سے گزرنا ہے نا. یعنی اسی معنی میں مجھے تو یہی معنی پتا تھا کہ گزرنا کے معنی میں ہوتا ہے یہ مرہ. تو وہ یہاں پہ تو گزرنے کے معنی میں ہی آ رہا ہے نا. بالکل بالکل ہاں جی گزرنے کے معنی میں آ رہا ہے. لیکن ہمیشگی دینا بھی ہوتا ہے اس کے معنی. اور رسی کو بٹ کر اسے دیر پا بنا دینا، مضبوط بنا دینا، یہ بھی ہوتا ہے. بہرحال اچھا اب ایک یہ آتا ہے باب سین سے. ٹھیک ہے تو وہ پھر جی ہوتا ہے مرہ یا مرو یعنی باب سین کون سا ہے؟ سین سمع یسمع. تو سمیہ تو نہیں ہے نا یہ پھر کیا مرہ جو نہیں آ وہ رہا ہے. ادغام ہو گیا نا. تو دیکھیں سمع اچھا ادغام اچھا میں ٹھیک ہے. جو اس کا آخر والا کلمہ ہے نا اس کا ہی اعراب آتا ہے ٹھیک نا. پیچھے والا را جو ہے وہ اس کے آگے مرج ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. مرہ یا مرو تو وہ اس کے معنی ہوتے ہیں کڑوا ہونا یا تلخ ہونا.
ٹھیک ہے. معنی بھی بالکل ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں جب ڈفرینٹ ابواب سے آتا ہے. اور اس میں نا سورہ قمر کی مثال دی ہوئی ہے, سورہ قمر کی مثال دی ہوئی ہے وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ, یہ اور قیامت بڑی مصیبت ہے اور انتہائی تلخ یا انتہائی کڑوی ہے. تو یہ سیم ورڈ ہے لیکن دوسرے باب سے آ کے اس کا معنی ڈفرینٹ ہو گیا. میں نے کہا میں شیئر کر دوں آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور یہ میں نے صحیح کہا نا اس کا القائد قاف عین اور دال روٹ ورڈ جو ہے بالکل ٹھیک ہے. اور اس کا جو ہوگا یہ جو ہے یہ تو وہ ہے صحیح فعل ہے نا. بالکل صحیح ہے. صحیح فعل ہے. اور پھر اس کو جو ہم نے وہ لگایا تھا تو اصلہ جو ہے اس کا ہوگا قائدن, اور وہی ہے یہ. ہے نا. ہاں صحیح فعل میں تو اس کی ہمیں وہ ڈھونڈنی نہیں نا پڑتی شکل, نہیں ڈھونڈنی. اس کی ہاں ٹھیک ہے. وہی صحیح شکل ہوتی ہے. آسانی ہو گئی. ٹھیک ہے آگے چلوں. جی بالکل. الراکب, تو اس کا وہ کون سا ہے فعل کون سا ہے, یعنی مشتق قعد یقعد سے ہے, یہ بھی ہاں باب نون سے ہے. ہاں قعد یقعد, ٹھیک ہے. صحیح ہے. اور پھر ہے الراکب, رکبہ یرکبو, راکبہ ہوتا ہے. جی رکیبہ, سوری رکیبہ. ہاں رکیبہ یرکبو رکیبہ یرکبو. ہاں یرکبو ہوتا ہے میرا خیال ہے. یرکبو ہے. یرکبو ہے. ٹھیک ہے. رکیبہ یرکبو. چیک بھی کر لیتے ہیں ایسے ڈکشنری سے. آپ کریں آگے. ہاں میں نے لکھا ہوا نہیں ہے ویسے اس کا. یرکیبو لکھا ہوا ہے میں نے, ویسے میرے پاس جو لکھا ہے وہ یرکیبو لکھا یسمعو کے وزن پر ہے. رکیبہ سمع یسمعو, ہاں یسمعو سے ہوگا تو ٹھیک ہے, تب اس پہ پتہ آئے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے را کاف اور با اس کا جو ہے وہ ہے, تو یہ صحیح فعل ہوا. اور فاعل ان کی اس کو دیکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. نہیں, جب صحیح فعل ہے تو پھر وہی اسی سے ہی بن رہا ہے نا. ہاں اور ویسے بھی جو ہے اس کا جو ہے الف لام لگا ہوا ہے تو وہ پورا وہی اسی پہ آ جی گیا. ٹھیک ہے. ہاں پھر اس کے بعد ہے الماشی, اور یہ الماشی, الماشی کا مطلب ہوتا ہے یہ چلنے والا. ماشی تو مشا یمشیو, صحیح بول رہی ہوں. وہ یہ کون سا ہو گیا, اس کی نوع بتائیے. بتا رہی ہوں. اس کی نوع جو ہے اس کا میم نوع جو ہے مثال ہوگی اس کی. نہیں ایک منٹ ہے, ناقص ہوگی نا اگر یا جی ناقص الیا, جی ناقص الیا ہی ہوگی. اور اس کی جو ہے ناقص الیائی ہوگی الماشی. اس کی کچھ ٹریٹمنٹ ہے ماشی کی. آپ خود بتائیے. جب وہ کیا کہتے ہیں اس کو ناقص سے ہے تو ٹریٹمنٹ تو کرنی پڑے گی نا. ٹھیک ہے یہ باب اس دعات کو سے کرتی ہے. ہوں. ماشا یا یمشیو یہ اصل ہے. یمشیو ٹھیک ہے. ہاں باب دوارا باس. دارابا سے ٹھیک ہے. ہاں لیکن وہ اصل ہے. اور جب بھی دیکھیں یہ پھر وہی بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ جو یعنی جو سیکنڈ پہ یا آ رہا ہو تو وہ حالت رفع اور حالت جر میں اس کا جو اعراب ہوتا ہے وہ مقدر ہوتا ہے, مقدر ہوتا ہے. اور ہاں حالت نصب میں ظاہر ہوتا ہے. ہوں تو پھر یہ مشا یمشی بنے گا. یمشی یو نہیں کہیں گے, پھر وہ جو یا کے اوپر جو ضمہ ہے نا وہ مقدرہ ہوگا. ہاں ٹھیک ہے. مشا یمشی. ہاں ایسے پڑھیں گے ٹھیک ہے اس کو. اور مشا کو ٹھیک بھی ہے. پھر وہی بات ہے نا کہ مشا یا, یعنی لکھنے کے یہ ایسے بنتا تھا نا. ایک منٹ سوری. یعنی مشا
اگر ہم اس کو جوڑ کے لکھیں تینوں کو مشیا، تو مشیا کی بجائے اب اس کا علاج کیسے کرتے ہیں ہم کہ اس کی ہم نے حرکت کو، جیسے کل بھی بات کی تھی نا، میں ریوائز کر رہی ہوں تاکہ ہمارا پکا ہو پیچھے جائے آگے یہ۔ پیچھے، جی پیچھے اس کو اس کریں کی گے، حرکت کو ہم نے ختم کرنا ہے نا، جو بھی حرف علت ہوتا ہاں ہے ناقص ہاں میں یا اجوف میں، اس کی ہاں حرکت کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ ہاں، تو پیچھے تو پیچھے اگر آلریڈی حرکت ہے تو پھر اس ہاں کو ختم کر دیں گے، پورا ہی ختم کر دیں گے پورا ختم، یہ حرف والی علت حرکت کو، ختم ہی ہو ہاں، گئی یہ والی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اچھا، اس کے کمپیٹیبل جو ہے لائیں گے ایک تو وہ حرف الف آئے علت گا، لائیں تو وہ الف آئے گا، ٹھیک الف ہے۔ آئے گا۔ لیکن ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اگر یا والا ہو نا، ناقص الیائی، تو یہ یا ہٹتا نہیں ہے، میں نے کل بھی کہا تھا یا بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے نا۔ جی تو پھر یعنی یہ اس طرح سے آ جائے گا، بیم شین اور ایک الف جو ہے نا بیچ میں، یعنی کہہ لو اس طرح، چلو ایک الف آنا ہے اور یا ہٹے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو یعنی ایک اس کا آلریڈی اس کا بھی ایک تھا، اور یہ جو ہے نا، یہ دونوں یہ الف اس طرح لکھنے کے بجائے پھر وہ الف صغیرہ کی شکل میں لکھ دیا جاتا ہے، ہوں مشا، اس طرح ایسے پھر لکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے اس کی اگزامپل دیکھی تھی ہا دال یا ہدا، ہوں ہم نے اس کی اگزامپل دیکھی تھی نا، جی جی، بالکل وہی اس کا ٹریٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہدا جب ہم لکھتے ہیں تو کیسے لکھا ہوتا ہے؟ اس طرح سے، دال پہ، ہاں ٹھیک ہے، ہاں، ہاں یا بلکہ لکھا ہو تو پڑھا نہیں جائے گا، ہاں یا آتا ہے کیونکہ اسٹرانگ ہے، یہ ہٹتا نہیں ہے، اور لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا ہدا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جب یہدی ہم اس کا کریں گے یہدی تو اصل میں یہ ویسے تو خیر یہدی یو ہم کہتے ہیں نا اس کو، جی جی بالکل، لیکن سوری تو یہ یہاں پہ یہدیو کی بجائے پھر ہم اس کو، اگر ہم اس کو ختم کریں گے اس کی حرکت کو، تو پیچھے آلریڈی ہے، ہمیں نہیں صحیح چاہیے یہ والی حرکت، صحیح، نہیں چاہیے، تو پیچھے تو آلریڈی ہے، پھر ایسے ہی ختم کر دی، ہاں اور پھر اس کے ٹھیک ہے، کمپیٹیبل جب لے کے آنا ہے وہی یا آ گئی، یا ہاں ہی آ ٹھیک ہے، گیا اٹ سیلف، ٹھیک تو ہے، یہ ہدا ٹھیک ہے، یہدی، رائٹ، ٹھیک ہے، تو ٹھیک وہ ہے، یہدیو ختم ہو گیا، تو یہدی آ بالکل گیا، ہدا یہدی، بالکل ٹھیک ہے۔ اسی بالکل طرح ٹھیک، مشا یمشی، ہوں مشا یمشی، اس کا یمشی، ٹریٹمنٹ کر کے یہ جو شاہ ہمیں اینڈ پہ نظر آ رہا ہے نا، یہ وہ اس کے کمپیٹیبل حرف علت ہے۔ اس کا مادے کا تو گر گیا نا، ہوں، ٹھیک ہے، تو اچھا اس کا جو ہے مشا اچھا، یمشی جو ہے، ہاں جی بولوں میں، ہاں بالکل بولیں۔ مشا یمشی تھا، اور اس کا جو ہے یہ ناقص یائی ہے یہ، جی، اور کیا ہے اس کا جو اب ٹریٹمنٹ بھی ہم نے کر دیا، اور کیا بتانا ہے، اور ہو گیا، بتانا ہے اس کا اصل کیا تھا، اصل جو کیونکہ تھا ناقص اس ہے تو کا، پھر، ہاں ناقص ہے تو کچھ اصل بھی ہوگا نا، اور بالکل اصل کے لیے تو اٹس ویری ایزی، یعنی میم کے آگے لگا دیں گے ایسے، اور یعنی جو میں نے ابھی بتایا تھا فاعل ان کے شین، وزن پہ بنتا ہے نا، ہے نا، ہاں یعنی شین، فا کلمہ کے آگے الف، ہاں ہاں تو ماں بن گیا، اور شی، شین کے نیچے ہاں کسرہ، کسرا، اور یا کے اوپر دمہ، ہاں لیکن ہاں معاشیو فاعلن کے وزن پہ معاشیون، لیکن ابھی ہم نے بات کی کہ اس کا جو حالت رفع ہوتی ہے اس کا جو اعراب ہوتا ہے وہ مقدر ہوتا ہوں ہے نا، ہوں تو یہ والا ہوں نہیں پڑھا جائے گا، یہ تو خالی اصل ہو، ہوں ہوں اسلوہ معاشیون، لیکن وہ دمہ اس کا مقدرہ ہوتا ہے، تو یہ معاشی رہ گیا۔ اور بلکہ اگر ٹھیک، تو اس کو اس طرح کرنا ہے نا نجمہ، نکرہ میں کرنا ہے تو پھر یہ نا گر جاتا ہے اس کا یا ادھر آ کے، اس طرح لکھا جائے ہاں گا معاشن، ٹھیک ہے، اس طرح نکرہ میں اس طرح لکھا جائے گا معاشن، چلنے والا، لیکن جب ہوں وہ حالت اس میں آتا ہے، سوری معرفہ میں الف لام کے ساتھ، تو پھر الماشی، ہاں ٹھیک ہے، بالکل ہم بالکل نے صحیح ہے، اس کی جس طرح اگزامپل رکھی ہوئی ہے یاد، وہ تھا، قاضی، ہاں ہاں بالکل، قاضی تھا، ہاں القاض، جی، ٹھیک ہے، اگر قاضن اس کو، ہوگا ویسے، ہاں اگر اس کو قاضن ہوگا، ہاں اور نکرہ میں لکھنا ہے تو القاضی اس طرح لکھا ٹھیک ہے، جاتا ہے، ہاں جی بالکل نکرہ ٹھیک ہے، میں اس سمجھ آ طرح گئی، لکھا جاتا ہے قاضن، جیسے دائن اور الداعی، داعن، بالکل ہاں بالکل ٹھیک ہے داعن، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں بھی اس کا وہ جو ہے داعن، بلانے، سوری بلانے والا،
दाइन बुलाने वाला, लेकिन जब अलिफ लाम लगेगा तो फिर बन जाएगा अद्दाई। ठीक है। ठीक है, बहुत दफा ये रिपीट हुआ है, मुझे खुद ज़ाहिर नहीं याद था, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा याद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो हमने ये पहला लेसन इस किताब का शुरू किया ना, बार बार कहीं ना कहीं ये आ जाती है चीज। जी बिल्कुल पहले लेसन में हमने ये चीजें पढ़ी थी, और उस ठीक पहले है। लेसन में मुझे लगता है 2 हफ्ते हमारे लगे थे, जी जी काफी टाइम लगा था। हाँ काफी टाइम ठीक उसमें है। भी लगा था। तो यही वाला सारा हमने, तो ये हालतें यानी ये जो है ना, ये हालतें रफा में भी यूं ही है और हालत जर में भी यूं ही है। और जब लेकिन वो उसमें सिर्फ आएगा नसब में हालत आएगा नसब में तो आएगा, हाँ, फिर तो फिर हो जाएगा हाँ अद्दाई, यानी कादियन, फिर कैसे हो जी जाएगा? हाँ उसका कादी, जाहिर हो जाएगा हाँ उसका इराब जाहिर हो जाएगा। और फिर हमें पता है कि फतहा के साथ एक अलिफ अलिफ जरूर के लगता है, साथ। हाँ इस बिल्कुल तरह लिखा जाएगा फिर बिल्कुल कादियन, बिल्कुल ठीक है। कादियन। और अल हम्म कादिया, यानी हम्म जब उस तरह होगा तो फिर या अद्दाइया, इस सही तरह से। बिल्कुल ठीक। हम्म, हम्म, चलें, किसी का कोई आ, सवाल नहीं है यहाँ तक में, जो भी डिस्कशन हुई है सारी? चलें ठीक है, चलते हैं आगे फिर। 14 है अत्ताइबु मिनज 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 जम्बी मिनज हम्म, जम्बी कमल ला जम्बा लहू कमल ला जम्बा लहू। तो अत्ताइबु ये है इसमें हम्म, इस्मुल फाइल ताबा यतूबु से, और इसका जो रूट वर्ड होगा वो मेरे ख्याल में ता वाओ और बा, ये बिल्कुल। ता वा और बा होगा, बा हम्म, होगा। और इसकी हाँ जो नौ होगी वो होगी ना, एक मिनट, अजवफ वावी, बिल्कुल। अजवफ वावी। और इस्मुल फाइल कैसे बनेगा देखिए, बिल्कुल वही इस्मुल फाइल बिल्कुल सेम वही फाइल, लिख हाँ नहीं हाँ नहीं 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 हाँ सेम तो नहीं, हम्म आई मीन के बिल्कुल कायदे में अगर हम लगाएंगे तो हम्म फा हम्म, हम्म, कलिमा के बाद एक अलिफ लगाना होता है ना, जी फाई, फाइलुन के वजन पे, ठीक है। तो फाई यानी ताई, तो अब तावीबुन था इसका असल, क्योंकि हाँ ये वाला हमने फाइलुन के उसमें भी वजन किया पे हुआ है, पीछे किया हुआ तावीबुन, है ये। हाँ हाँ किया हम्म होगा, हाँ गुजरा होगा, हम्म तावीबुन। हम्म लेकिन हम्म अब यहाँ जो असल शक्ल है, यहाँ पे ये नहीं जो बना हुआ है इस्तेमाली शक्ल, तो फिर हमने ये देखा था कि इस्मुल फाइल बनाते हुए, इस्मुल फाइल बनाते हुए चाहे या आ जाएगी। हाँ नहीं 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 नहीं, या नहीं, हाँ यानी हाँ हाँ क्या आएगा, या नहीं आएगी, वाव हो या हो, दोनों जो है वो हमजा में बदल जाएंगे। देखिए ताजिबुन तो नहीं है, हाँ ताइब, क्योंकि ये उसके उसमें है ना, जो फाइलुन में जो है ना, फाइलुन की वजह से ना, क्या? फाइलुन जो है जैसे फाइलुन उसमें हमजा है ना। नहीं, किसमें, तो किसकी वजह से? इस्मुल फाइल जब बनाते हैं तो फाइलुन जो लिखते हैं, जो हम डालते हैं उसमें, जी, उसमें भी तो हमजा है ना। कहाँ तो है है हमजा? ना। आइन है, क्या हो गया? नहीं फाइलुन, हम्म, हम बोल अच्छा गलत रहे हैं ठीक और है। हम समझ भी गलत रहे हैं। हम खुद फाइलुन कह रहे थे, सही हालांकि है वो सही फाइलुन नहीं होता, फाइलुन मैंने होता है। शेख ठीक साहब है कितनी ठीक है दफा हमारे से नाराज हो के उन्होंने नाराज होना ही छोड़ दिया है। ठीक है तो ठीक हम है अपने ठीक मखारिज है सही नहीं करते। सही फाइलुन ठीक है। है, हाँ आइन ठीक है, है ठीक है और वो आइन ठीक है उसका रूट वर्ड का है ना, तो यहाँ ठीक पे है उसका हाँ तो सही रूट वर्ड का आइन था, यहाँ हमारा रूट वर्ड वाव है। हाँ ठीक है, यहाँ फाइलुन जो लिखा जाता है वो फ के जी आगे सिर्फ एक अलीफ का इजाफा है, और ये मतलब जो बिल्कुल आइन कलीमा है उसके नीचे कसरा आ जाता है, और यहाँ पे दम्मा आ जाता है, दम्मातैन आ जाता है, बल्कि फाइलुन। तो हमारा बनता है ताविबुन, उस पैटर्न पे असल है ताविबुन। लेकिन जो मैं आपको रूल बता रही थी ना, जो हमने पहले पढ़ा भी है रूल, कि जी अजवफ वावी हो या अजवफ याई हो, दोनों सूरतों में जब हमने इस्मुल फाइल बनाना है तो उसका जो वाओ या है ना, उसकी बजाय हमजा आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ताइबुन। इसी तरह कौला अच्छा में भी कौइलुन, ये देखें कौइलुन, इस तरह ऐसे लिखते हैं ये हमजा, और इसके नीचे कसरा लगाते हैं ऐसे, कौइलुन, अच्छा कहने वाला। ठीक है,
ابھی میرے کو یا کی مثال میرے ذہن میں نہیں آ رہی. بہرحال اگر یا بھی درمیان میں ہو نا تو یا ہٹ کے حمزہ ہی رہ جائے گا, حمزہ اور اس کے نیچے کسرہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں. تائبن ٹھیک ہے. تو پھر یہ ہے التائبو. ہاں وہ تو معرفہ بنا ہوا نا. چلیں آگے. اچھا آگے قال تعالی ولکل قوم ہادن. ہادن جو ہے جی کچھ جی غلط پڑھا میں نے؟ نہیں ہاں ہادن جو ہے یہ ہے اسم فاعل اور اس کا جو ہے ہدا یہدی اور ہادن جیسے ابھی ہم نے ذکر پہلے وہ کیا نا ماشن. ہاں بالکل میں نے مثال دے دی ہادن اس کے وہاں پہ. ہاں ہادن. تو یہ اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. قوم ہادن. تو اس کا اصل کیا ہوگا؟ اس کا جو ہے اصل ہوگا ہدا یہدی. نہیں دیکھیں روٹ ورڈ ہاں میں ہاں لگانا ہاں ہے میں اس میں بہت جی آسان. جی اسم الفاعل بہت آسان. صرف ہم جی نے جو ہمیں روٹ ورڈ پتا ہے نا تو جو یہ اس کا پہلا ہے ہادیون ہوگا ہادیون. ہاں جی ہادی یون رائٹ. پہلے کے آگے ہم نے الف لگا دینا ہے جیسے فا. ٹھیک ہے تو ہادی یون تھا, ہادی یون تھا. تو اگر تو وہ ہم نے الف لام کے ساتھ پڑھنا ہے تو پڑھا جائے گا الہادی. ٹھیک ہے الف لام کے ساتھ ہو تو وہ رہتا ہے اور پھر بھی ہادی یو نہیں پڑھیں گے, الہادی یو نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے الہادی یا رہے گی لیکن اس پہ ضمہ نہیں آئے گا. حالانکہ اگر یہ حالت رفع میں بھی ہو نا کہ جیسے ہدایت دینے والا آیا, اب آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فاعل ہے یعنی حالت رفع میں ہے, پھر بھی وہ الہادی ہی آئے گا یعنی اس پہ ضمہ نہیں آتا, اس کا مقدرہ ہوتا ہے اعراب. لیکن اگر وہ نکرہ میں ہو تو اس کی یا گر ہی جاتی ہے تو وہ ہادن رہ گیا. پھر بھی ہادن بھی نہیں ہوگا, ہادن. تو حالت یہ جو قائد ہے اس کی قائدن ہوگا نا, اس کا اگر اصل نکالیں گے. کس کا؟ قائد. اوپر چلے گئی آپ نمبر 13 پہ. ہاں جی قائد کا قائدن ہوگا نا. جی نہیں وہ تو قائدن وہ تو نارمل ہے, وہ تو اس میں فعل صحیح ہے قاعدہ. تو وہ تو علی القائدی, وہ تو علا کی وجہ سے اس کے نیچے کسرہ آیا نا. ٹھیک ہے ٹھیک. لیکن اس کے یہ حالت وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ نجمہ ترجمہ کریں اس کا. اور ہر قوم کے لیے ہر ایک قوم کے لیے ایک ہادن ہدایت ہدایت دینے دینے والا. والا. اور یہ کہاں کس حالت میں ہونا چاہیے؟ یہ ہادن جو یہاں لکھا ہوا ہے اس آیت میں, یہ کون سی حالت میں ہے؟ جی رفع میں, نصب میں, جر میں؟ یہ تو اس کی جو حالت وہ ہے وہ تو وہ فاعل ہے نا. یہ تو فاعل کی بھی تو حالتیں ہوتی ہیں نا. فاعل اسم الفاعل, فاعل نہیں ہے ہاں اسم الفاعل ہے. ہاں اسم الفاعل ہے لیکن یہ وہ ہے رفع کی حالت میں ہے. ہاں بالکل رفع کیا, کیوں رفع کی کیونکہ یہ حالت میں؟ ولی کلی کی وجہ سے جو نا. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں, ولی کلی کی کہیں تو وجہ سے صحیح. جو نا ہاں اس وجہ سے جو ہے یہ دونوں قومن اور ہادن. نہیں بتائیں پھر آپ بتائیے. اور کون بتائے گا؟ اور کوئی ٹرائی کرے کوئکلی. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. شاباش, کون ٹرائی کرے گا؟ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اسم الفاعل ہی ہے نا یہ, یہاں پہ بالکل فاعل اسم ہی واقع الفاعل ہے, اسم الفاعل ہے, لیکن اسم الفاعل جو ہے نا وہ حالت رفع, نصب, جر کسی میں بھی آ سکتا ہے کہ نہیں؟ جی 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 میں پوچھ رہی ہوں کہ یہ والا اسم الفاعل کون سی حالت میں ہے اس جملے میں, اس آیت میں؟ حالت حالت رفع رفع ہی, نصب. حالت رفع ہی میں ہے. حالت جر میں. نہیں جی نسیم صاحب آپ نے کہا حالت
जर में है नहीं, हालत रफा कहा। हालत हालत जर है ना। अच्छा देखें वहाँ ये पर देखने में तो हालत जर लग रही है, रुके, लेकिन ये अब यही तो रफा हम है ये। अब अगर ये हम खबर के तौर पे आया, खबर के तौर पे तो नहीं आया। बिल्कुल खबर के तौर पे ही आया, डाउट वाली जी बात ही खबर के तौर पर है, जी इस जी वजह से ये जी। हाँ और जी। खबर जी जी। और खबर खबर मारफा होती है नकिरा जी। होती है, नकिरा होती है और मरफू होती है। सही। मारिफा कहाँ है ये, नकिरा आया हुआ ना, नकिरा नकरा होती सॉरी है और जी हालत जी रफा में होती है। सही। ठीक, हालत रफा में होती है, ये हालत रफा है। उसके कसरतैन देख के माशाल्लाह मेरे बहन भाई गुलाम मुस्तफा साहब भी और शबाना भी कह रही है हालत जर में है। और फिर वही मुझे अफसोस हो रहा है कि बार बार रिपीट हो रहा है कि हालत जर हालत रफा दोनों में ये इसी तरह नजर आएगा। अभी मैंने कहा जा कादिन, कितनी दफा ये रिपीट हुई है एग्जाम्पल, बिल्कुल। अब ये जैसे हम लोगों ने पीछे जो एक्सरसाइज की थी ना, जा जैसे आया हादिन, जानिन, बानिन, ये जी सारे मरफू हैं। बिल्कुल, जा कादिन, एक कादी आया। देखें ये फेल है, जा ये फेल है, और यहाँ पे ये फाइल है। ये इस्मुल फाइल भी है और फाइल भी है ना। अब इस्मुल फाइल और फाइल का बहुत अच्छे से फर्क पता होना चाहिए सबको एटलीस्ट। कि नहीं पता अभी भी। इस्मुल फाइल वो है ना, फाइल तो वो है इस्मुल फाइल जिस पर देखें इस्मुल फाइल और ये वाले जो इस्मुल फाइल और फाइल में फाइल का ये होता है वो हमेशा मरफू होता है, और इस्मुल फाइल जो है वो तीनों हालतों में आता है। ये एक फर्क हो गया जी। और ठीक है। दूसरा अब आप बताइए, हम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। और कोई बताएगा, मैं नहीं दूसरा बताऊंगी। फर्क है कि वो बनाया जाता है इस्मुल फाइल। जी, वो बनाया हाँ जाता है और उसके जो लेटर होते हैं ना वो मादे में से ही लिए जाते हैं, यानी ठीक है, वो फेल से बनाया जाता है। इसका जो काद इनको हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इसका फेल है बिल्कुल कॉफ गॉद, राइट, ठीक कॉफ है। इस्मुल फाइल बनाया गॉद, जाता है और हाँ इस्मुल फेल तो मसूगुन बना होता है, बनाया। ठीक है ये ठीक है। इस्मुन मसूगुन, ये बनाया हुआ होता है। कॉफ हम्म। या है इसका रूट वर्ड, ठीक है। और ये अगर ठीक फेल है, हम बनाएंगे तो बनेगा कदा, उसने फैसला किया, राइट, सही कदा सही यक़दी। ठीक, ये फेल, सही। ये फेल है और ये फेल से बनाया हुआ है कादिन, फैसला करने वाला। बिल्कुल। तो जो इस्मुल फाइल होता है ना वो इस्मुल मसूगुन, बनाया हुआ इस्म होता है, ठीक है। लेकिन जो बिल्कुल फाइल है ना, अब फाइल तो जैसे अहमद भी फाइल हो सकता है, नजमा भी फाइल हो सकती है, रिफात भी फाइल हो सकती है, नसीम साहब भी फाइल हो सकते हैं, नसीम, राइट। ठीक है यानी वो बनाया हुआ ठीक नहीं है है, वो तो नेम है, एक्चुअली पर्सनल नेम है, ठीक और है। वो बस काम और कर रहा है तो इसलिए फाइल हो गया है, सही ठीक है? सही सही। और वो और उसकी हमेशा हालत हम हाँ हालत हमेशा रफा रफा में रहेगी, होगा बस। रफा में होगी। इसकी हाँ हालतें तीनों हालतें होंगी। जी, इसी तरीके से इस्मुल मफऊल जो है ये भी वो जो है बनाया हुआ है, इस्मुल वो फाइल भी इस्मुल बनाया जाता है, मफऊल, लेकिन वो ये मजहूल से बनाया जाता है और वो बिल्कुल भी तीनों हालतें होंगी। और वैसे बिल्कुल। अगर किसी जुमले में होगा तो वो हमेशा जो है वो नसब में होगा, क्यों, है ना। ये इस्मुल आपने, मफऊल हाँ इस्मुल नहीं, मफऊल जो है ना। मफऊल हमेशा, इस्मुल हाँ मफऊल नहीं मफ नजमा। जी जी, मफऊल हमेशा जो हाँ है वो रफा नसब में होगा, कर हाँ नसब में होगा। ठीक है। हाँ, जैसे फाइल हमेशा हम्म हालत रफा में होगा, मफऊल हम्म हमेशा हालत नसब में होगा। लेकिन ठीक। इस्मुल फाइल और इस्मुल मफऊल दोनों हालत यानी तीनों हालतों में हो सकते हैं, ठीक है। आज ठीक फाइनल रिवीजन थी ये, बस अब सबको अच्छे से याद रहना चाहिए। बहुत है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला। और बस सिंपल, बहुत ही आसान है कि वो जो शेख इस्मुल साहब फाइल और मफऊल है ना, उसमें आपको वो मादे के लेटर नजर आएंगे, सिंपल। यानी फाइलुन मफऊलुन, उसमें फा आइन लाम आपको मादे के लेटर नजर आ रहे हैं, तो बस समझ जाएं कि ये इस्मुल फाइल और इस्मुल मफऊल है, ठीक है। और यानी जैसे हम कह रहे हैं कि जा कादिन, कादी आया, कोई कादी आया, एक काजी आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जी मैंने कहा कि ये इस्मुल फाइल भी है और फाइल भी है,
کہ ظاہر ہے قادن ہے تو قاف یا روٹ ورڈ سے لیا گیا تو اسم الفاعل بھی ہے، لیکن یہاں پہ فاعل ہونے کی وجہ سے یہ کون سی حالت میں ہے؟ حالت جی جاء قادن، ایک قاضی آیا، حالت رفع میں. حالت رفع رفع میں ہے. میں ہے، لیکن ہمیں تو بھئی کسرہ نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ ایسے ہی ہاں رہتا ہے، یہ نہیں لیتا ہاں. یہ رفع اور اگر حالت رفع میں بھی اس کی ضمہ مثال نہیں ہو جائے لیتا. گی رأیتو خازن، بالکل نہیں، تو تب وہ نہیں رأيت القاضية قاضین ہاں یا پھر کیونکہ قاضيا. آپ نے اب اس کو مفعول کی صورت میں آپ اس کو استعمال کر رہی ہیں نا، میں نے ہاں ایک قاضی کو دیکھا، تو ہاں. مفعول جب اور ہو حالت سلمتو نصب میں ہوگا، علی قاضن. ہاں جی حالت نصب میں ہوگا تو وہ پھر ضرور فتحہ لے لیتا ہے، تو قاضین ہو جائے گا، رأیتو ہاں قاضین. قاضین. اور سلمتو علی القاضی ایسا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں رأیتو جی میں نے دیکھا، رأیتو میں نے دیکھا، ٹھیک ہے، کس کو دیکھا؟ ایک قاضی کو دیکھا، تو پھر یہاں پہ میں حالت نصب میں اس کو لے کے آ رہی ہوں نا، تو پھر میں لکھوں گی قاضین. رأیتو میں نے بھی اسی مثال کو یاد کیا اور پھر ظاہر ہے وہ یعنی کوئی ایک چیز ہمیں یاد رکھنی پڑے گی. رأیتو قاضین، بالکل ٹھیک، اس طرح سے فتحہ آ جائے گا اس پہ. اور سلمتو میں نے سلام. شاید آپ ترجمہ میں آپ کہہ رہے ہیں میں نے ایک قاضی کو دیکھا، قاضیان کہیں گے تو پھر ایک نہیں کہہ سکتے نا، ایک کئی نہیں قاضی ہو کہیں گے. سکتے ہاں ہیں. ہاں کیا 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 القاضی کہیں گے، القاضی. القاضی اچھا القاضی کہیں گے پھر ایک اگر آپ کہہ رہے ہیں. نہیں ایک قاضی میں کہہ رہی ہوں نا، جب تو وہ عام ہے، نکرہ کا ترجمہ اس طرح ہوتا ہے، معرفہ کا نہیں. ایک قاضی یا کوئی قاضی، کسی ایک قاضی کو دیکھا، یہ اس طرح ہوتا ہے، نکرہ کا ترجمہ ہوتا ہے ایک اور سے. خاص ہوگا تو تب القاضی آئے گا نا. نہیں القاضی بھی آئے گا، اور ترجمے میں بھی ہم ایک نہیں لگاتے، پھر ہم کہتے ہیں ہاں کہ میں نے قاضی کو دیکھا، یعنی کسی خاص یعنی قاضی کی خاص بات ہو کریں. گیا نا وہ. ہاں جی نسیم صاحب، جب ایک ہم نہیں بولتے ہیں اب نا ترجمے میں جی، جی تو وہ کسی تو ایک مراد ہوتا ہے. قاضین میں نہیں، ابھی آپ بولی ایک قاضی کو دیکھا رہا تو قاضین، تو پھر اس میں ایک کا تو وہ نہیں آتا ہے نا قاضین میں. کیوں نہیں آتا؟ اس میں تو کئی ہو گئے، یہ تو نکرہ ہے نا، تو اس میں کئی ہو اچھا سکتے ہیں. ایک اچھا نہیں، ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے. وہ کئی جو ہو سکتے ہیں نا نسیم صاحب، یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ نکرہ ہے اور نکرہ کی رینج بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہے یہ واحد نا، یہ جمع تھوڑی ہے. یعنی کسی ایک قاضی کو دیکھا، وہ فکس نہیں کیا کہ کون سا قاضی ہے. جی تو پھر کسی ایک کہیں گے، صرف ایک کہیں گے تو میرے خیال سے غلط ہوگا. نہیں ایسے ہی لکھا ہوتا ہے ترجمے میں، کبھی بھی ایسے نہیں لکھا ہوتا کسی ایک قاضی کو، ایسے کبھی بھی نہیں لکھا ہوتا. وہ ہمیں خود انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، وہ سمجھنے میں ایسے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ کسی ایک کو. وہ تو میں نے ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کو بتایا ہے کہ کسی ایک قاضی کو دیکھا، لیکن آپ دیکھیے ذرا کبھی بھی کسی نہیں لکھا ہوتا ساتھ. میں نے ایک قاضی کو دیکھا تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی ایک کو دیکھا. لیکن اگر معرفہ ہو تو پھر وہ القاضی ہو جائے گا، القاضیہ ایسے پھر لکھا جائے گا. اگر اس کو معرفہ ہم نے کرنا ہو کہ کسی خاص قاضی کو دیکھا، تو پھر اس میں ہم کیسے لکھ دیتے ہیں اس کو؟ پھر القاضیہ کر دیں گے، شروع میں الف لام لگا دیں گے. یہ بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے. شیخ صاحب بولتے ہیں نا ہر دفعہ کہ ایسے لگ رہا ہے پہلی دفعہ سن رہے ہیں، ایسے آپ لوگ ہیں. ہاں جی جو کوئی میں خطبہ بات، ہماری کلاس ہی ہے نا، من المہدی الی اللحد، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. رأیت القاضیہ پھر اس طرح آ جائے گا، میں نے قاضی کو دیکھا. اب اس میں خاص ہو گیا کہ کسی خاص قاضی کو دیکھا. اب دیکھو اس میں میں کسی خاص، میں اس میں بھی کسی بول رہی ہوں صرف ایکسپلین کرنے کے لیے، کسی خاص کو یا کسی ایک کو. اور جیسے نجمہ نے اگلی مثال بولی تھی، رأیتو نہیں سلمتو والی، ٹھیک ہے نا؟ سلمتو ہاں علی یعنی سلام قاضن. کیا کہ اس میں پھر ہم حالت جر استعمال کرتے ہیں. سلمتو رفت رائیتو قادین اور رائیتو القادیہ، جی اس میں بلکہ ہم کسی ایک قاضی کو دیکھا، پھر دوسرے میں نے ایک قاضی کو دیکھا، ایسے ہی بولا نا. ہاں نہیں بولنے میں مطلب آپ کو ویسے پتا ہونا چاہیے نا. القاضی اس کا مطلب ہے کسی خاص قاضی کو دیکھا، اور قاضین کا مطلب ہے کسی کو بھی دیکھا، کوئی بھی ایک قاضی تھا اس کو دیکھا. سلمتو علی
جب اعلیٰ حرف جر آ جائے گا تو اب اس کی وجہ سے ہمیں صاف پتا ہے کہ وہ حالت جر میں ہی ہے، لیکن اس کو بھی پھر قادن اگر ہم نے اگر نکرہ لکھنا ہے تو قادن، ٹھیک ہے، اس طرح آ جائے گا، اور اگر اس کو معرفہ لکھنا ہے تو القاضی، بس اس طرح آ جائے گا بالکل. اس کی حالت رفع، یا خیر حالت قاضی، بس اس طرح لکھ دیں گے. حالت رفع اور حالت جر بالکل سیم دکھتی ہیں، دیکھنے میں بالکل سیم لگ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حالت نصب جو ہے اس میں فتحہ واضح ہوتا ہے، اس کا ظاہر ہوتا ہے یہاں پہ نکرہ میں بھی اور معرفہ میں بھی، ٹھیک ہے. اور نکرہ میں اس کا یا گر چکا ہوتا ہے اور معرفہ میں واپس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. چلیں تو اب ہا دن پہ ہماری بات ہو رہی تھی. ہا دن، جی غلام مصطفیٰ صاحب آپ بتائیں جلدی سے. نجمہ آپ جی اب ریسٹ کریں، جزاک اللہ خیر. نجمہ جی ہا دن کے بارے میں بتائیے مجھے، کیا ہے یہ؟ یعنی اس اسم جملے الفاعل میں ہے. اسم الفاعل ہے، بالکل ٹھیک. جی اس کا اصل کیا ہے؟ اسلوہ، ما اسلوہ؟ ہادی نا. آپ غلام مصطفیٰ صاحب ہیں؟ نہیں اچھا سوری. جی اصل جو ہے اس کا ہدا تھا نا. نہیں، اسم الفاعل ہے ہادن، تو اصل اسم الفاعل کیا تھا، یہ سوال ہے میرا. اصل اسم الفاعل تھا اس کا ہدا. اچھا ہدا اسم الفاعل ہے؟ نہیں نہیں، دیکھیں اس کا روٹ ورڈ بتائیے. اے دال، ہے، دال اور یہ. ہے کہتے ہیں ہم. ہاں ہاں. ہاں ہاں. یہ تو ہاں بالکل بچوں والی دال، مسٹیک ہے، نہیں کہتے کبھی بھی ہم تے ہے بے، ہم اردو تھوڑی پڑھ رہے ہیں. جی ہاں ہاں دال اور یا، ہا دال یا، یہ اس ٹھیک کا ہے صحیح ہے. یہ اس اب کا روٹ اسی، ورڈ ہے. جی بالکل، اب اسی دیکھیں روٹ جب اصل آپ نے دیکھنا ہے نا تو اسی روٹ ورڈ میں آپ کیا کریں گے، پہلے کے بعد آپ الف لگا دیں جی اور الف دوسرے لگا کے دیا ہم بعد نے. آپ کسرہ لگا دیں اس کے نیچے، جی اور یہاں پہ آپ دمہ لگا دیں، رائٹ، دمتین ہادی. اگر فاعلن کے وزن پہ کرنا ہے جی جی تو یہ آپ کا بن گیا اصل، پریشان ہونے کی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہادیون. ہادیون تھا اصل، لیکن ہمیں پتا ہے، فاعلن سے ہے نا، فاعلن سے جیسے اس میں مد ہاں ہے. بالکل اسی وزن پہ بنائیں گے نا. لیکن ہمیں پتا ہے کہ جو ناقص ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں اس میں ناقص بھائی. جی ابھی کیا؟ ابھی جو ہم قاضی کو لے کے بات کر رہے تھے اس جی میں جی. کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کو نکرہ کرنا ہو، نکرہ حالت میں، تو اس کی یا گر جاتی ہے. جیسے ہم قادن لکھ رہے تھے نا، اس طرح سے قادن لکھ رہے تھے تو میں ایسے لکھا ہوا ہے قادن، اس میں ہم نے کوئی یا تو نہیں لگائی ہوئی، جی جی حالانکہ اس کے روٹ ورڈ میں یا ہے، تو یہاں پہ اس کی گر گئی تو یہاں پہ اس کی بھی گر گئی، یہ گر گئی یا. تو جی جی اگر نکرہ کرنا ہے تو ہا دن کر دیں گے، اور یہ حالت رفع ہو یا حالت جر ہو اسی طرح آپ کو نظر آئے گا، ٹھیک ہے. اور اگر جی اس حالت کو، رفع اور حالت جر میں. ہاں دونوں میں سیم نظر آتا ہے، اور اس کی یا گر جاتی ہے نکرہ میں، نکرہ میں یا گر جاتی ہے لیکن معرفہ میں نہیں گرتی. معرفہ میں وہ بند الف لام لگ کے معرفہ ہوگا نا، الحادی. ہاں معرفہ میں جی جی الحادی لکھا جائے گا، پھر یہ دیکھیں اس طرح سے، ٹھیک ہے، لیکن آئے گی اس کے الحادی. نیچے بھی کسرہ، الحادی یو پھر بھی نہیں کہیں گے، الحادی بس، ٹھیک ہے. تو اب فٹافٹ اس کا بتا ٹھیک ہے. دیں. ہادن اسم الفاعل ہے، اس کا اصل کیا ہے؟ اس کا اصل ابھی ہم نے لکھا تھا نا یہاں پہ، جی تو آپ بتائیں نا، میں نے تو لکھا تھا ہادیون. ہادیون، ہادیون. ٹھیک ہے بالکل. اور اس کی نوع کیا ہے؟
کس نوعیت کا فعل ہے؟ یہ چونکہ اس کے آخر میں یہ آئی تھی، یہ ناقص تھا. ہاں جی یہ نہیں آئی تھی، یہ یا آئی تھی، یا یا آئی تھی. جی تو یہ ناقص یائی تھا. بالکل بالکل ٹھیک ہے، ناقص یائی. اور ہدا یہدی سے یہ مشتق ہے، فعل اس کا ہے ہدا یہدی. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. ٹھیک، چلیں اگلا بھی کریں. وقال كل نفس ذائقة الموت. جی اس میں آئے گا نفسن، مجھے لگ رہا ہے یہ ہے جی. کیا نفسن کیا ہے؟ كل نفس ذائقة الموت. ذائقة كل نفس ذائقہ، ذائقہ دیکھا جائے گا. جی ذائقہ آئے گا اس میں. ذائقہ دیکھا جائے گا. جی جگہ غلام صاحب کیا ہو گیا آپ کو آج؟ چلیں آپ کریں نسیم صاحب، بہت دیر ہو رہی ہے اور آج بھی ہمارا یہ موت ہے نا، موت. اس میں ذائقہ جو ہے یہ اسم الفاعل ہے، ذائقۃن. یہ اس میں فائل ہے. یہ میں نے یہ اٹینڈ نہیں کیا ہوا تھا لیسن جب شاہ صاحب نے پڑھایا فاعلتن، تھا. فاعلتن کے وزن پر تو فاعلتن. ذائق ہی ہے نا، ذائق صحیح. چکھنے والا، چکھنے چکھنے والا. والا. کیونکہ ذائقہ یہ مؤنث ہے، ذاکا مؤنث ہے. اور یذوقو. کیوں مؤنث آیا ہے یہ؟ نفس کی وجہ سے، نفس کی وجہ سے، کیونکہ نفس جو ہے یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے نا، نفس. ٹھیک ہے. اور اس کا کیا ہے روٹ ورڈ، اس کا کیا ہے؟ ذاکا یذوقو. نہیں وہ تو فعل جی بتا رہے ہیں نا آپ، میں روٹ ورڈ پوچھ رہی ہوں. جی جی روٹ ورڈ کیا ہے، اس کا مادہ کیا ہے؟ ذوق ہے نا. دال واو قاف. بالکل، دال واو قاف، رائٹ، قاف. صحیح. اچھا، اور پھر ہم نے بات کی کہ ہم بہت آسان ہے بنانا اسم الفاعل. یہ پہلے لیٹر کے بعد الف لگا دیں، ہے نا، جی، اور پھر دوسرے لیٹر کے نیچے کسرہ لگا دیں، اور پھر اس پہ ضمہ، اور یعنی پھر ہاں ذائقن تو ہو یہ جائے اس کا اصل کیا ضمہ ہے، وہ لگا اصل دی. ہمیں مل گیا ذاوقن. ذائقن. لیکن ہم نے ابھی بات کی تھی اوپر یہ میرا خیال ہے تائبن کے کیس میں، یہاں پہ بھی ہمارے پاس یہ بالکل یہی آیا تھا، ہے نا. تو ہم نے کہا تھا کہ تاویبن ہے اصل میں، لیکن جب بھی واو یا آ جائے بیچ میں تو اس کو کس سے بدل دیتے ہیں؟ حمزہ سے. کسرے میں، حمزہ سے بدل دیتے ہیں. ہاں تو اس لیے پھر ذائقن آ گیا، ذائقن آ گیا. حمزہ یعنی اس ظاہر کو توق بنائیں گے اور پھر حمزہ مطلب اس کے نیچے اس طرح لگا دیں گے. واو ہو اور آخر میں جی تنوین لگا دیں گے. واو یا ایک دونوں اور ہی نکل جاتے ہیں اور ان کی جگہ حمزہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور چونکہ آخر میں ہم نے مونس بنانے کے لیے پھر ایک اور تے لگا دیا آخر میں، تے نہیں لگائی، لفظ کی وجہ سے تا لگائی ہے. تا لگا دیا. ٹھیک ہے، جی جی تا صحیح. لگا دیا ہم نے. ہاں جی صحیح ہو گیا. پھر اور اس کا جی نوع بتا دیں. یہ جو ہے اجوف ہے، اجوف الواوی. اجوف العین. ہاں اجوف الواوی کہتے ہیں اس کو، یا معتل العین کہتے ہیں. معتل العین. اجوف، ہاں اجوف، اجوف اجوف الواوی. الف، یہ الف ہے نا. کیا الف ہے، کیا اچھا ہوگا؟ اچھا صحیح. الف کسی مادے کا لفظ لیٹر نہیں ہوتا. جی کیا ہو حمزہ، گیا؟ حمزہ کہتے ہیں اس کو. ہاں حمزہ ہو سکتا ہے مادے کا، الف نہیں ہوتا. جی صحیح. چلیں آگے آپ کریں نسیم صاحب. ایک جو رہ گیا نا اس کا، اس کو کر کے پھر میرے خیال میں ختم کر دیں. 18واں نہیں 17واں. میرا تو خیال ہے کہ اس کو لیسن کو ختم کریں اب. جی ہاں چلیں کر لیتے ہیں. نسیم صاحب. نہیں وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر دوسرے. کیونکہ اس چلیں میں یہ 2 آئے لاسٹ ہوئے ہیں. ہاں اور مشکل لاسٹ بھی تو تھوڑا کر لگ لے رہا ہے رہے. مجھے. اچھا 34 مشکل. ہو چکا آلریڈی. اچھا آپ کتنے بجے نکلتے ہیں؟ میرا 6:30 بجے، لیکن تھوڑا سا میں آدھا گھنٹہ نکلتا ہوں سائیکلنگ کے لیے، اس لیے تھوڑی سی.
تو یہ نہیں کریں گے لاسٹ والا پوائنٹ؟ جی یہ کر لیتا ہوں, یہ صفحہ جی ختم کر لیتا ہے. جی جی. تنقل صلاة الجمعة بالإذاعتين المسموعة المرئية. اس میں جو ہے المسموع یہ اسم المفعول ہے یہاں پہ. ہاں جی اسم المفعول آ گیا, صحیح ہے. اور یہ سمع يسمع سے ہے, اسم الفاعل سامع, اسم المفعول مسموعة. مسموع تھا ویسے, اور جی بالکل مسموع. مفعول کے, اس کا روٹ ورڈ کیا ہے مادہ؟ سمع يسمع. نہیں یعنی مادہ پوچھ رہی ہوں تو سین میم میم عین. عین, بالکل ٹھیک ہے, سین میم عین. اور یہ فعل صحیح ہے نا, فعل یعنی صحیح بالکل. ہاں فعل صحیح ہے, نوع بھی اس کی پتہ چل گئی. اور مفعول ان کے وزن پہ مسموع. مسموع. اور چونکہ وہ آبا یعنی صلاۃ الجمعہ, صلاۃ کے لیے یہ لفظ آیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے صلاۃ کی ہے یہ صفت, تو اس لیے صلاۃ چونکہ مؤنث لفظ ہے تو مسموع کے بجائے مسموعات کر دیا, ٹھیک ہے. اور آگے یہ کیا ہے؟ مرئیتی, مسموعاتی مرئیتی. یہ مرئیہ کیا ہے یہ پتہ نہیں, بتائیں. اس کا نہیں معنی میں ہی پوچھ رہا ہوں, اس کا کیا ہے معنی؟ جی نجمہ, یہ ٹی وی کے معنی میں ہے, ریڈیو اور ٹی وی. مسموعہ سننا, اور یہ اذاعت تو ہو گیا, اذاعت ہو گیا ریڈیو, لیکن یہ مرئیہ کیا؟ یعنی کہاں ہے؟ سنی اور دیکھی جاتی ہے. سنی اور دیکھنا. ہاں جو جمعہ مرآ کی وہ نماز اچھا ہے نا, رأى سے ہاں رأى. جی 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 جی. دیکھنا شیشے سے, میرے خیال میں اس سے نہیں مرر سے دیکھنا ہوتا ہے نا, را کا وہ مطلب مرآتن ہوتا ہے, ہاں ٹھیک مرآت. ہے, رہا آئے گا, ٹھیک ہے. جی جی. تو مرئیہ یہ بھی مفعول ہے. اس کا روٹ ورڈ پھر کیا بنا؟ را کا روٹ ورڈ سین میم عین ہے, را حمزہ, را حمزہ اچھا را کا میں نے کہا یا مسعومات. رأى. جی جی. را حمزہ یا ہوتا ہے, را حمزہ یا نہیں, میں چیک کر لیتی ہوں, ایک منٹ. کسی کے پاس لکھا ہوا تو بتا دیں. اصل میں نے یہ لیسن اٹینڈ نہیں, میں شاید پاکستان میں تھی, میں نے یہ لیسن نہیں اٹینڈ کیا ہوا تھا, تو میرے پاس کچھ بھی نہیں لکھا ہوا, بس ایسے ہی یہی ہے میرا را حمزہ یا میں بھی. حمزہ یا, ہاں یہی ہوگا مجھے لگتا ہے, ہاں یہی ہے رأیا. اور یہ باب فا سے ہے, رأیا یرأیو, لیکن رأا پھر یہ را بنتا ہے, اور رأین دیکھنا. اس کا اصل سامعن ہوگا, سامعون. سامعن. حمزہ یا ہے اگر, وہ آپ مسموعاتن کی بتا رہی ہیں. ہاں سوری اس کا بتا رہی ہوں میں. یہ اس کا ہوگا را حمزہ یا, اگر ہم دیکھیں را حمزہ یا, اور ہم اسی مفعول کے وزن کو اس پہ لگائیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مر ہے نا, مرعون. مفعول ان کے وزن پہ ان. ہاں ابھی دیکھیں مرعویون, یعنی اس طرح سے آ جائے گا. تو پھر ظاہر ہے یہ دو آ گئے نا اکٹھے, یعنی واو اور یا, دو حرف علت اکٹھے آ گئے. لفیف ہو گیا ہے پھر, ٹھیک لفیف ہے, مفروض تو پھر جو ہے تو مفعول. مادے کا یہ نکل جائے گا, اس کا روٹ وٹ کیا بتایا, کیا آیا؟ جو ساکن ہے را وہ حمزہ یا, را را حمزہ, حمزہ یا, تو یہ ساکن والا حمزہ پھر نکل جائے گا, ٹھیک ہے. اور پھر جو یا کے کمپیٹیبل پیچھے کسرہ آئے گا, مرئیون, ایسے مرئیون, ٹھیک ہے. جب دو حرف علت آ گئے تو ساکن والا حرف علت نکل گیا, اور پھر یا کے کمپیٹیبل کسرہ آ گیا پیچھے, مرئیون, مرئیتن. تو مرئیتی یہاں پہ آیا, مسموعتی والمرئیتی, کہ دیکھی سنی اور دیکھی جاتی ہے آذان, نماز, جمعہ کی نماز. تو اصل ہوگا رائیون.
اچھا آپ اذا ان کو ریڈیو کہہ رہے تھے نسیم صاحب؟ جی نہیں تو یعنی میرا خیال ہے یہ نشریات نشر کرنا ہوتا ہے ہاں چاہے جی ریڈیو نشر سے ہو یا ٹیلی ویژن سے ٹی ہو، وی سے کیونکہ پھر ریڈیو سے پھر دیکھی کیسے جائے گی؟ یعنی دو جو ہاں براڈ کاسٹنگ سورسز ہیں ان سے جمعہ کی نماز نقل کی جاتی ہے، سنی بھی جاتی ہے اور دیکھی بھی جاتی ہے، یعنی ریڈیو سے بھی اور ٹی وی سے بھی. یہ اس کا سینس ہے اس میں. صحیح، چلیں ٹھیک ہے، ہو گیا ہمارا الحمدللہ. اصل بھی ہو گیا اس کا مرئی، ہاں مرعویون تھا ایسے ہے نا، حمزہ کے اوپر ضمہ اور آگے واو، مرعویون تھا لیکن پھر وہ مرئیون بن گیا. اور ہاں بس ٹھیک ہے، اور اس کا اصل بھی ہو گیا اور اس کا مادہ بھی ہو گیا. رفت اصل مرئی ہوگا. جی مرئی ہوگا جو بنی ہے شکل وہ اصل اصل تو ابھی لکھا تھا نا، اصل تو مفعول ان کے وزن پہ ہوگا نا، مرعویون. فاعل اس میں فاعل نہیں جو ہے، ہے یہ مفعول ہے، اسم المفعول ہے. ہاں 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 اسم مفعول ہے یہ. مرئیتن یا کے اوپر شد بھی آئی ہوئی ہے تو ہاں تو وہ شد یہ میرا خیال ہے دیکھیں یہ اس طرح ہی آتی ہے نا، یا پہ جب آتا ہے نا تو یہ اس طرح ہی آتی ہے جیسے مہدیون، یا یہ اس میں ایسے ہی آتی ہے میرا خیال ہے کہ اس اچھا کا یہ یعنی اسم المفعول یا فاعل کے ساتھ ایسے ہی آتی ہے. ہندیون یہ ایسے یا دو وجہ سے دو کے ہونے کی وجہ سے نہیں آتی، یا کے اوپر ضمہ شد آتی ہے. اس کو بھی کبھی پھر ڈسکور کر لیں گے، میرا خیال ایسے ہی ہوگا یہ رول شاید. ٹھیک ہے بڑے بہت رول ہے نا، جی. مسموعاتی. بہت رول اچھا اس کی نوع جو ہے وہ نوع کیا تھی اس کی؟ ہاں نو ہی کہہ رہے تھے نا. اس کی نوع اس میں اب حمزہ بھی آ رہا ہے اور یا بھی آ رہا ہے اس کے روٹ ورڈ میں نا. ہاں ویسے دو حرف علت آ جائیں تو اس کو تو ہم لفیف کہہ دیتے ہیں، لیکن لفیف مخرون ہو گئی. لیکن یہ نہیں حرف علت نہیں ہے نا، ایک حمزہ اور ایک یا ہے، یہ اس طرح کی کیٹیگری کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. چلے پوچھ لیں گے شیخ صاحب سے انشاءاللہ، یا میں دیکھتی ہوں اگر اس کو سرچ آپ لوگ بھی دیکھیں، اگر مل جائے تو انشاءاللہ پھر کل ڈسکس یعنی سنڈے کو ہم انشاءاللہ ملیں گے. اب آج تھرسڈے ہے نا. تھوڑا سا یہ بتائیے گا مسموعاتی اس کا جو ہے تھوڑا سا اس کو ذرا وہ کر دیں مجھے. عین پہ جو ہے وہ نصب آیا ہے تو جی دونوں میں یہ جو آگے تھا وہ جلدی جلدی ہو نہیں جانے تھے کہ تھوڑا لمبا یہ نہیں کافی ٹائم ہو گیا. یہاں پہ اچھا مفعول ٹھیک ہے یہاں پہ مفعول ہونے کی وجہ سے وہ مسموع عین پہ ٹھیک ہے فتحہ ہے. ٹھیک ہے مفعول ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے. مفعول ہونے کی وجہ سے ایک تو یہ اسم المفعول ہے، یہاں پہ یہ مفعول واقع ہے نا. نہیں اسم مفعول کیسے واقع ہوا ہے یہ؟ نہیں مفعول تو ہو گئے. دیکھیں اس میں تنقلو، یہ مفعول تو اس میں صلاۃ الجمعہ ہے اور یہ پیسیو ٹینس ہے نا، فعل المجہول ہے. تنقلو نقل کی جاتی ہے، رائٹ. اور یہ نائب صلاۃ الفاعل الجمعہ ہے. یہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا. ہاں بالاداتین صلاۃ الجمعاتی، بلکہ اس کا وہ ہے نائب الفاعل ہے. ہاں نائب الفاعل بھی اور ہے، وہ بھی ہے. ٹھیک ہے. بالاضاعتین المسموعۃ والمرئیۃ، یہ اس کا وہ صفت موصوف آیا ہوا ہے نا، تو جو ب کی وجہ سے یہ حالت جر میں ہے نا، اضاعتین اضاعتین، یہ وہ جی اضاعتین جو دو براڈ کاسٹنگ سورسز ہیں، یہ ہاں کون سے ہیں؟ وہ جو مسموع بھی ہیں اور مرئی، یعنی جو سنے جاتے ہیں اور جو دیکھے جاتے ہیں. جو سنے جاتے ہیں اس سے مراد ریڈیو ہے، جو دیکھے جاتے ہیں اس سے مراد ٹی وی ہے. اور چونکہ یہ اسی کے لیے ہے نا، کائنڈ آف اسی کی صفت ہے، دو براڈ کاسٹنگ ویز جو سنے اور دیکھے جاتے ہیں، تو یہ اسی کی صفت کے طور پہ سمجھ لیں آپ. تو اس لیے بالکل ان کے وہی اعراب آئیں گے، صفت موصوف کے ایک جیسے اعراب آتے ہیں. تو دونوں ہی معرفہ ہیں، الف لام کے ساتھ ہیں، اور دونوں ہی حالت جر میں ہیں اس با کی وجہ سے. ٹھیک ہے.
تو یہ کیا خبر ہے اس کی اذاعتین کی؟ کون سی مسموعہ؟ نہیں یہ جو موصوف صفت جو لاسٹ میں ہے یہ کیا ہے؟ اس کی اذاعتین کی کیا خبر ہے؟ اگر یہ جو ہے نا وہ موصوف ہے اور اس کی صفت ہے مسموعہ اور مرئیہ. اچھا. ہاں اور یہ دونوں مل کے یہ تینوں بلکہ تینوں بالاذاعتین سے لے کے یہ سارا متعلق فعل ہے کیونکہ فعل پیچھے ہے تنقل نقل کی جاتی ہے. یہ فعل ہے تنقل جو ہے یہ فعل ہے اور صلاۃ الجمعاتی یہ ویسے مفعول ہے لیکن یہاں پہ نائب الفاعل کے طور پہ آیا ہوا اسی لیے صلاۃ ہے. اور باقی یہ بالاذاعتین یہ اسم یہ وہ ہے متعلق فعل اس کو کہتے ہیں. پھر تو پھر مسموع عین پہ نصب آیا ہے تو پھر مر یا اس میں یا پہ جو ہے نا وہ کسرہ آئی ہے آگے والے پہ مرئیتی مرئیتی. تو بحث تو آخری حرف سے کرتے ہیں نا ہم لوگ. نہیں وہ صحیح ان کا سوال صحیح ہے کہ جو مفعول ان کے وزن پہ اگر صفت موصوف ہے تو سب ایک جیسا ہونا چاہیے نا پھر. نہیں ایک منٹ رکیں وہ تو تا ایک جیسا ہی تو ہے لاسٹ میں مسموعاتی مرئیتی. دونوں کے تا میں تو کسرہ ہی ہے نا وہ تو ٹھیک ہے نجمہ وہ تو ایک جیسا ہی آخر میں. ہاں لیکن عین پہ ادھر عین پہ فتح ہے اور ادھر وہاں حمزہ پہ یا جو پہ ہے بھی وہ فتح کسرہ ہی ہے. نہیں وہاں پہ بھی یا پہ بھی فتح ہے. اور اس کے وہ روٹ ورڈ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ اس میں رہا تھا حمزہ اور ٹھیک کس ہے. اب مادے سے وہ آ رہا ہے. صحیح ہو گیا. میں اس کو ہاں جو ہے نا حمزہ کو کسرہ کے ساتھ والا جو ہے اس کو سمجھ رہی تھی. ٹھیک ہے اب ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. الحمدللہ. چلیں ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ سنڈے کو ملتے ہیں اگلی ایکسرسائز کے ساتھ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.